بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کافروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جو علم الہی میں کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ ازلی بد نصیب جو اپنے خالق و مالک کی ذات و صفات کا انکار کرے یا اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کی نبوت کا منکر ہو یا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے کسی کا انکار کرے یا قرآن مجید کو آخری کتاب نہ مانے، ملائکہ پر ایمان نہ رکھے یا آخرت پر پختہ یقین نہ رکھے۔ اسی طرح ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسا فعل سر انجام دے جو شریعت مطہرہ کے نزدیک انکار کی دلیل ہو تو ایسا شخص کافر ہے۔ یہ آیت مقدسہ ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے دوسرے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جو علم الہی میں کافر ہیں اور کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا انہیں تعلیم و تبلیغ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، تم میں کدی تربوز نہ تھیندے توڑے توڑ مکے لے جائیے ہو۔ تو لہٰذا انہیں عذاب الہی سے ڈرانا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار آیات الہیہ میں تدبر و تفکر نہیں کرتے، موعظت و نصیحت کو بگوش ہوش نہیں سنتے اور قلب و حواس سے معارف ربانیہ کا ادراک نہیں کرتے۔ دنیاوی کاموں کے سر انجام دینے میں بڑے ماہر اور پختہ کار ہیں، لین دین کے معاملات میں بڑے ہوشیار ہیں، خرید و فروخت کے بڑے ماہر ہیں اور کامیاب بزنس مین ہیں، دولت کمانے اور دولت کی انبار جمع کرنے کا فن خوب جانتے ہیں، عالی شان عمارات تعمیر کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، عیش و عشرت کے دل دادا ہیں اور نمود و نمائش پر مر مٹنے والے ہیں، کھانے پینے میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتے، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں تمام حدیں پار کر جاتے ہیں، لہٰذا ایسے انسانوں کو جانوروں پر کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ چوپائے بھی اپنے نفع کی چیز کی طرف بڑھتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انسان کفر کی راہ اختیار کر کے جہنم کی راہ چلے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک کافر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار سے تعلق ہلاکت کا باعث ہے۔ وہ شخص جو ان ظالموں اور سرکشوں سے محبت کرتا ہے، ان کی حرام کاری کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے، ان کے طریقہ کار کو خوب جانتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے نفع اندوزی کی غرض سے، یعنی ان سے مالی معاملات اور تجارت میں نفع حاصل کرنے کے لیے ان کے کاموں میں شریک کار بنتا ہے، ان کی معاشی خوشحالی پر رشک کرتا ہے، ان جیسا لباس پہن کر خوش ہوتا ہے، ان کے طرز معاشرت یعنی ان کے رہن سہن کے طریقوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور ان کے تقاضائے دوستی کو ہر حال میں پورا کرتا ہے، تو وہ یقیناً اپنے آپ کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ ان کی یہ ظاہری رونق اور فانی چمک دمک
مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ ان کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ان کے مال و دولت کی کوئی حیثیت ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کی دولت، تمام دنیا کے مال اور زر و جواہرات اور ہر قیمتی چیز کی حیثیت اتنی سی بھی ہوتی جتنی سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ چند قطرات پانی کی آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کچھ نہ دیتا۔ خیال فرمائیے کہ سمندر میں انگلی ڈالیں تو بہت معمولی سا 1-2 قطرے پانی کی انگلی کے ساتھ آتے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو عطا کی گئی مال و دولت اگر ساری دنیا کی مال و دولت بھی عطا کر دی جائے، کسی طرح سے وہ تمام دنیا پر حکمرانی بھی حاصل کر لے، پھر بھی اس شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عزت اور وقار نہیں، کوئی مرتبہ و مقام نہیں، اور نہ ہی اس کے مال و دولت کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ لہٰذا دنیا کو چاہنے والا اور کفار سے دوستی رکھنے والا اور جسے چاہا گیا ہے، یعنی کافر اور دنیا کا مال و دولت، یہ دونوں بے وقار ہیں۔ ان دونوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا چاہنے والا بھی بے حیثیت اور جسے چاہا گیا ہے وہ بھی بے حیثیت ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو دنیا کے شیفتہ ہیں اور اس کی رنگینیوں پر فریفتہ ہیں، آخرت کی انہیں کچھ فکر نہیں۔ دنیاوی زندگانی ان کے لیے امیدوں کا سبز باغ ہے، جس میں عمر کھو کر، یعنی اپنی زندگی گنوا کر، دھوکے میں اپنا سارا وقت گزار کر وہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں انہیں دنیا کی ہر چیز بآسانی حاصل ہو سکتی ہے، جب وہ دولت و مال کی انبار جمع کر لیتے ہیں، اختیار و اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، تو کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں، تو اچانک موت آتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے کفار کو اور کفار کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو فنا کر دیتی ہے، اور ان کی تمام نعمتوں اور لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں عذاب الہی آتا ہے، اور اس کا تمام سر و سامان، تمام مال و دولت جو اس نے جمع کر رکھا تھا اور جس سے اس نے بہت ساری امیدیں جمع کر رکھی تھیں، وہ تمام امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے کے بعد پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا، نہ دنیا کا مال و دولت اور نہ دنیا کے دوست یار احباب۔ تو لہٰذا وہ بالکل محروم، ایمان اور نیک اعمال سے خالی دنیا سے جاتا ہے، لہٰذا اسے ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوستی سے، محبت سے بچائے، محفوظ رکھے، دنیا اور دنیا کی محبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر ایک کو شکایت ہی رہی ہے۔ اس دنیا سے نہ کوئی امیر کبھی خوش ہوا، نہ غریب خوش ہوا، نہ کوئی نیک خوش رہا، نہ کوئی بد خوش رہا، لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ درویش و غنی سب رہے اس کے شاکی، درویش و غنی سب رہے اس کے شاکی، بتاؤ کہ دنیا نے کسی سے بھی وفا کی؟